کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ حکومت ہر قیمت پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلی کے انتخابات ٹالنا چاہتی ہے، مگر اس کوشش میں آج حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا جب اہم کیسز میں وفاقی حکومت کی معاونت اور عدالت میں نمائندگی کرنے والے اٹارنی جنرل بیرسٹر شہزاد عطا الہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ یہ استعفیٰ اس وقت ہوا ہے جب سپریم کورٹ پہنچنے والے ہیں یہ تمام امپورٹنٹ کیسز، سماعت شروع ہونے والی ہے، انتہائی حساس معاملات ہیں، حکومت کی بقا کا تعلق ہے ان تمام معاملات سے۔ اسی وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان حکومت کے جو لا آفیسر ہیں انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جناب بیرسٹر شہزاد عطا الہی نے صرف 50 روز قبل عہدہ سنبھالا تھا، ان کا اسٹیٹس وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان سے حکومت نے خود استعفیٰ لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھی اور چاہتی تھی کہ وہ سپریم کورٹ پر سخت موقف اختیار کرے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے انتخابات ملتوی کرانے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا اور موقف اختیار کیا تھا کہ سپریم کورٹ میں انتخابات ملتوی کے فیصلے کا دفاع بہت مشکل ہوگا۔ 1 مارچ کو پنجاب اور کے پی میں انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آیا تھا۔ فیصلے کے بعد اٹارنی جنرل نے وزیر قانون کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور موقف اختیار کیا کہ 7 میں سے 3 ججز کا فیصلہ ہے، 4 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے پچھلے سال 24 دسمبر کو منصور عثمان کی بطور اٹارنی جنرل تعیناتی کی سمری منظور کی تھی، مگر تقریباً 1 ماہ تک ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہی جاری نہیں ہوا اور 19 جنوری کو منصور عثمان نے عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی تھی۔ پھر 23 جنوری کو سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور استفسار کیا کہ آخر یہ ملک بغیر اٹارنی جنرل کے کیسے چل رہا ہے۔ حکومت اتنی نااہل ہے کہ ایک اٹارنی جنرل تک تعینات نہیں کر سکتی۔ کیا اٹارنی جنرل کی تعیناتی پر حکومت کو کسی سے بارگین کرنا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ تعینات نہ کر کے حکومت آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس کے بعد 2 فروری کو حکومت نے بیرسٹر شہزاد عطا الہی کو اٹارنی جنرل تعینات کیا تھا، جس سے چیف جسٹس عبرتا بندیال نے بھی خوش آئند قرار دیا اور کہا تھا کہ شہزاد عطا الہی کے تقرری سے حکومتی ٹیم مضبوط ہوگی۔ یاد رہے کہ حکومت کے پہلے اٹارنی جنرل بیرسٹر اشتر اوصاف تھے جو کئی ماہ اٹارنی جنرل رہے، لیکن اس دوران ناسازی تباہ کی بنا پر ان کی کئی مہینوں غیر حاضری بھی رہی اور پھر جناب اشتر اوصاف کی باقاعدہ رخصتی کے بعد یہ اٹارنی جنرلز کی تعیناتی کا عمل شروع ہوا، جس میں 3 ماہ کے دوران اب یہ چوتھی بار ہے کہ حکومت اٹارنی جنرل کو تلاش کر رہی ہے۔ اس پورے موضوع پر بات کرتے ہیں پاکستان میں عدالتی امور، قانونی امور کے نامور سینئر صحافی حسنات ملک ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ کافی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے حکومت کے لیے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں بہت ہی امپورٹنٹ کیسز سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی جو الیکشن کے التوا کے تمام معاملات ہیں، اور اس موقع پہ اٹارنی جنرل کا اچانک استعفیٰ دے دینا ظاہر ہے کہ یہ حکومت کی ٹیم کے لیے اور حکومت کی ساری ایک اسٹریٹجی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی کامران صاحب، بیرسٹر شہزاد الہی نے ہمارے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی ان کا استعفیٰ موصول نہیں ہوا، لیکن یہ بات بھی حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے ہی حکومت نے خود ہی کہہ دیا تھا ان کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو شہزاد الہی صاحب تھے، ان کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ عدلیہ کے ایک سیکشن کی طرف سے ہوئی تھی، تو یہ ایک آپ کہیں کہ حکومت نے خود ایک میسیج دیا جوڈیشری کو کہ جی ہم اٹارنی جنرل ریپلیس کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے جو اٹارنی جنرل منصور عوان تھے ان کی سمری بھی اپروو ہو گئی تھی، لیکن عدلیہ کی انفارمل ایک اپروول ہوتی ہے، عموماً جب بھی اٹارنی جنرل لگتا ہے تو عدلیہ سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن عدلیہ نے کوئی انڈورسمنٹ نہیں کی، کوئی ان کے اپنے جو بھی انٹرنل وہاں آپ دیکھیں جوڈیشل پالیٹکس کی بھی ایک مین وجہ تھی، تو وہ نہیں ہو سکا، تو منصور عوان کی جگہ شہزاد الہی کو بنا دیا گیا۔ اب جب حالات اس طرح کے بن رہے ہیں تو اس میں حکومت نے اپنے یہ دیکھنا ہے کہ اب جو اگلا کیس آ رہا ہے الیکشن میٹر، تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہونی ہے، کس کو جو ہے وہ اٹارنی جنرل بنانا ہے، کوئی اگریسو جو ایک پالیسی رکھے، یا اوورآل اگر ہم دیکھیں اسرار صاحب تو پچھلے 11 ماہ کے دوران حکومت کی جو یہ لیگل سائیڈ رہی ہے اس میں کافی ہکپس نظر آئے۔ خود لا منسٹر جو تھے وہ ایک اچھے خاصے عرصے کے لیے پھر وہ چلے گئے تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور پھر ان کو واپس لایا گیا،
پھر جناب جو اشتر اوصاف تھے جو پہلے اٹارنی جنرل تھے وہ مختلف پرسنل ریزنز پہ جو ہے وہ اس طرح سے اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے کورٹس کو. پھر یہ عثمان صاحب کا معاملہ آیا, وہ نہیں ہو سکے, پھر یہ شہزاد عطا الہی ہوئے, اب ان سے ریزگنیشن لے لیا ہے, اور آگے بہت ہی سینسٹیو معاملات ہیں. تو ابھی کچھ آئیڈیا ہے کہ کیا حکومت کے مائنڈ میں ہے کہ آگے ایک تو اسٹریٹجی کے حوالے سے کہ انہیں اب کیا واقعی, کیونکہ سیاسی سطح پر تو چیف جسٹس صاحب کو, سینئر جج صاحبان کو, جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے وہ تو نام لے کے نشانہ بنا رہی ہے, اسکینڈلائز کر رہی ہے, تمام چیزیں سامنے آ رہی ہے, تو کیا وہی ریفلیکشن اب ہم کورٹ روم میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں حکومت کی جانب سے؟ میرا خیال ہے یہ جو استعفیٰ شہزاد الہی کا لیا گیا ہے, یا یہ میسیج ہی تھا عدلیہ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مے بی ابھی بھی معاملہ رک جائے کیونکہ ابھی تک افیشیل کنفرمیشن نہیں آ رہی, کاپی نہیں ہے اٹارنی جنرل کے استعفے کی. تو حکومت اس وقت بڑی واضح جو ہے وہ مقتدر حلقے بھی اور حکومت بھی وہ عدلیہ سے, خاص کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ناراض ہیں. ان کا یہ ہے کہ جی ہم نے اٹارنی جنرل جو ہے وہ ان کی جو ریکمنڈیشن تھی اس سے لگایا, تو لیکن جو ہے ہمیں وہ اس طرح کے رزلٹ نہیں ملے. تو اب لیکن یہ جو اس طرح کی یکدم جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور جن کی کمپیٹنسی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا شہزاد الہی پہ, اور جس طریقے سے ان کو یہ ان سے استعفیٰ لے لینا یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے. اگر یہ دوبارہ بھی انہیں کہتے ہیں کام کنٹینیو, تو اس کی بھی وجہ یہی ہوگی کہ ان کو کوئی ہوپ ملے گی. لیکن اس کی پشت پہ جو اصل بات ہے نا وہ ہے کہ حکومت کا مائنڈ سیٹ, حکومت کی حکمت عملی. وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ حکمت عملی جو سیاسی میدان میں ہم نے دیکھی, جس میں کہ مریم نواز نے اور دوسرے نون لیگی ٹاپ لیڈرشپ نے چیف جسٹس کا نام لے کے, دوسرے جج صاحبان کا نام لے کے ان کو بہت ہی بڑی بڑی پبلک میٹنگز میں اسکینڈلائز کیا ہے, ان کے نام لیے ہیں, جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. تو کیا ہم اس کی ریفلیکشن اب کورٹ روم میں بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں جہاں آئندہ بڑے حساس مقدمات ہوں گے؟ جی بالکل, اب اس پہ تو ڈیپینڈ چیف جسٹس پہ ہے کہ وہ بینچ کون سا بناتے ہیں. اگر فل کورٹ بنتا ہے تو وہاں صورتحال کچھ اور ہوگی. اگر وہ ایسے ججز جو ماضی میں جس طرح ایک سال میں ہائی پروفائل کیسز میں رہے, تو یقیناً جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک اگریسو پالیسی اپنائی جائے گی. اور یہی وجہ تھی کہ اٹارنی جنرل کو سے استعفیٰ لینا, کہ کیونکہ وہ ایسا اٹارنی جنرل چاہ رہے ہیں جو اعتراض کر سکے ججز پہ کہ جی آپ نہ بیٹھیں. تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سارا کچھ اب چیف جسٹس کے پاس, کہ چیف جسٹس بینچ کون سا بناتے ہیں جب یہ معاملہ آئے گا. کیونکہ اب تو خود پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے جو الیکشن میٹر کے حوالے سے. یہ جو ڈیوائیڈڈ کورٹ کی پرسپشن ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے. حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جو نامنیز جونیئر تھے ان کی بھی اپروول دی, حالانکہ جو جوڈیشری میں ایک دوسرا جو ایک سیکشن ہے وہ ان سے ناراض تھا, وکلاء بھی ناراض تھے. تو اب وہ یہ بھی ایک میسیج دوسرے کوشش کر رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ملی, تو دوسری سائیڈ جو ایک ڈیوائیڈ ہے نظریاتی سپریم کورٹ. بہت بہت شکریہ حضرت ملک ہمارے ساتھ اسلام آباد سے